अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे हमारे मुल्क में कई अजूबा मकामात हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। हम उनकी तारीख़ के बारे में भी बताएंगे, मगर उस सब से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, हमारे मुल्क में कई ऐसे मकामात हैं जिनके किस्से कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। कभी आपको इनके बारे में जान के खौफ भी महसूस होता होगा और कई के जानने का तजस्सुस भी होता होगा। हम एक मकाम का जिक्र करते हैं, ये है चौकंडी का कब्रिस्तान, जो कराची से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जिसे 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में बड़े नामवर लोग पन्हाए आसूदा खाक हैं। इस जगह के बारे में मशहूर है कि ये जगह आसेब ज़दा है। कहते हैं यहाँ जिन्नात का बसेरा है और इस कब्रिस्तान को सिंध का सबसे बड़ा जिन्नात का इलाका कहा जाता है। मकामी लोगों ने इंकशाफ किया है कि इस कब्रिस्तान की कब्रें रात को गर्म हो जाती हैं और यहाँ से चीखें भी सुनाई देती हैं। रात को इस मकाम आने से मना किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं मकरान बलूचिस्तान के मकाम पर वाक़या प्रिंसेस ऑफ होप का। कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर मकरान कोस्टल हाईवे पर पत्थर का एक मुजस्मा बना हुआ है। देखने में ये एक औरत का मुजस्मा लगता है और यूं लगता है कि इसने गाउन पहना हुआ है। इसे प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि इसे ये नाम किसने दिया। ये नाम इसे हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जूली ने दिया था। एंजेलिना जूली 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा की एम्बेसडर के तौर पर यहाँ आई थीं, जिसने इसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। ये मुजस्मा किसने बनाया आज भी कोई नहीं जानता। यहाँ इस सुनसान जगह पर एक और मुजस्मा भी वाक़या है, जो कि मिस्र के ग्रेट किंग्स ऑफ गिज़ा से मिलता पत्थर का एक मुजस्मा है। और ये भी बात कोई नहीं जानता कि इस सुनसान जगह पर ये मुजस्मे कैसे पहुँचे। कहा जाता है कि ये मुजस्मे 700 साल पुराने हैं। प्रिंसेस ऑफ होप के बारे में ये भी सुना गया है कि हवाओं से ये मुजस्मा पहाड़ के कटने से बना, मगर हैरान कुन बात ये पुरस्रार जगह पर कैसे बने। आज भी लोग मकरान कोस्टल हाईवे पर इस मकाम पर लाजमी जाते हैं। इसके बाद हम जिक्र करेंगे शेखुपुरा के पुरस्रार किले का। शेखुपुरा में अब भी कई तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। शेखुपुरा में 2 इमारतें बहुत ही मशहूर हैं। यहाँ मुग़ल बादशाह जहांगीर रिहाइश रखा करते थे, जो जहांगीर के दौर में ही तामीर कराई गई थीं। जहांगीर के दौर के बाद सिखों के राज और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी दौर शुरू हो गया। इस किले की तारीख़ इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन आज हम इस किले की तारीख़ पर बात नहीं करेंगे। आज इस किले के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। इस तारीख़ी किले का ख्याल नहीं रखा गया और आज यहाँ पर हमें टूटी फूटी इमारत ही नज़र आती है। इस किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है। इस 6 मंजिला हवेली में बग़ैर इजाज़त के जाना मना है। हवेली के अंदर चमगादड़ों और चूहों ने कब्ज़ा कर रखा है। शेखुपुरा किले में मौजूद इस हवेली से कई कहानियाँ भी मुंसलिक हैं। मकामी लोग मानते हैं कि अब यहाँ जिन्नात रहते हैं।
دلچسپ بات اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کروانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، مگر مزدوروں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے کی وجہ سے کام کو رکوا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیر چھڑال شاہ نورانی گندھاوا کے بارے میں، جو کہ جھل مکسی کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ کئی سیاح اس جانب رخ کرتے ہیں۔ یہاں ایک تالاب بھی موجود ہے جس میں ہزاروں مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کئی مچھلیاں 2 فٹ تک لمبی بھی ہوتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ان مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا ان مچھلیوں کو کھایا تو اس پر انتہائی تکلیف دہ موت واقع ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جس نے یہ مچھلی کھائی وہ اس کے پیٹ سے نکل آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مزید پراسرار بن چکا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ خوبصورت ہے اس لیے بھی یہاں پر سیاح آتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں شہر روغان کا۔ یہ شہر لس بیلا سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جسے بیلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے پہاڑوں میں بہت سے غار بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ غار کیسے بنے اور یہاں کون رہتا رہا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ان غاروں کے اندر اور بھی کئی راستے بنے ہوئے ہیں جن میں کھڑکیاں بھی موجود ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ غار 1300 سال پرانے ہو سکتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں اب تک 15,000 کمرے بھی مل چکے ہیں جن میں کھڑکیاں بھی موجود ہیں۔ یہاں راستے بھی ہیں جو کمروں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کی بیٹی پر جنات کا قبضہ تھا اور ایک شہزادے نے اسے جنات سے آزاد کرایا تھا۔ کہا جاتا ہے اس وقت سے یہاں جنات کا بسیرا ہے اور اب بھی یہاں جنات کے ہی ڈیرے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ جگہ کسی اور ملک میں ہوتی تو آج معروف سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکی ہوتی، مگر آج بھی اکثر لوگ اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب آپ کو منگو پیر کے تالاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں آپ کو منگو پیر کا مزار دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کراچی کے پرانے علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے میں پیر خواجہ حسن سخی سلطان پیر منگو کا مزار موجود ہے۔ یہاں ایک پراسرار تالاب بھی واقع ہے جس میں درجنوں مگرمچھ بھی رہتے ہیں۔ اگر اسے پاکستان میں مگرمچھوں کی سب سے بڑی رہائش گاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ ان مگرمچھوں کے قریب جا کر انہیں خوراک دیتے ہیں اور آج تک کسی مگرمچھ نے انسانوں پر حملہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں 13ویں صدی میں پیر خواجہ حسن سخی سلطان عراق سے یہاں آئے تھے۔ اس وقت کراچی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے جن میں مچھیرے رہتے تھے۔ پیر حسن سخی سلطان نے اس تالاب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا جہاں درجنوں مگرمچھ پہلے سے موجود تھے۔ پیر منگو انہیں کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ ان مگرمچھوں کے بارے میں کئی کہانیاں موجود ہیں جن میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں ہوا کرتی تھیں جنہیں پیر منگو نے مگرمچھ بنا دیا، جبکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہزاروں سال پہلے سیلاب نے اس تالاب کی تشکیل دی اور یہ مگرمچھ بھی ہزاروں سال سے اس تالاب میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ مگرمچھ لوگوں سے اس قدر مانوس ہیں کہ ہر قسم کی خوراک کھا لیتے ہیں۔ اب آپ کو جھیل سیف الملوک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، وادی کاغان کے شمال میں واقع پریوں کی اس جھیل کو جھیل سیف الملوک کہا جاتا ہے۔ اسے جنت نظیر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں سیاح اس خوبصورت علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا سفر ہی اپنے اندر ایک ایڈونچر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں کے چاند کی رات یہاں پر پریاں اترتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک مشہور قصہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شہزادے سیف الملوک کو خواب میں ایک پری نظر آئی جس کا نام بدیع الجمال تھا۔
یہ شہزادہ جب خواب سے بیدار ہوا تو اس پری کو تلاش کرنے نکل پڑا، اور 6 سال تک دنیا میں تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک بزرگ سے اس جھیل کا پتہ چلا۔ اس بزرگ نے اسے بتایا کہ یہ پری اس جھیل میں رہتی ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اسی وجہ سے اس جھیل کا نام جھیل سیف الملوک رکھا گیا تھا۔ شہزادے نے یہاں 40 دن کا چلا کاٹا اور پھر 14ویں کی رات یہ پری اس جھیل سے باہر نکلی۔ یہ بات بھی جھیل کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں ہر چاند کی 14 تاریخ کو پریاں اترتی ہیں۔ یہ کہانی ایک طرف، لیکن اس جھیل کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے آج کے ولاگ کی اسٹوری تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریے۔